یہ کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا. لوگوں نے اللہ کے علاوہ یہی نہیں حجر و شجر کو اپنا معبود بنا لیا. دیکھیے اس کلپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بدل کر لوگوں نے شرک کیسے ایجاد کر لیا. یہ درخت ہے, اس درخت کو لوگ اپنے معبود کی طرح اپنا معبود بنا لیے ہیں اور اپنا شجر حجر کو اپنا خدا بنا لیے ہیں. کوئی جا رہا ہے, اس درخت میں ایک ایسا پاور ہے, جو بھی جا کر منت کے ساتھ ہریا کپڑا اس درخت پر باندھے گا اللہ اس کی مرادیں پوری کرے گا, اور اس درخت سے دعائیں مانگی جاتی ہیں. یہ درخت ہے زمین کا, یہ بڑھ کا درخت ہے جس کے جڑیں لمبی لمبی نکلتی ہیں. اس جڑوں پر جا کر جھنڈے لگائے جا رہے ہیں, ہرے کپڑے لگوائے جا رہے ہیں, اور اس درخت سے منتیں مانگی جا رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, غزوہ حنین کے موقع پر ہم ایک راستے سے جا رہے تھے, وہاں پر راستے میں ایک بیری کا درخت تھا. لوگ اس بیری کے درخت میں اسی طرح نظر و نیاز کے تعویذیں لا کر لٹکاتے تھے, تلواریں لٹکاتے تھے. نبی سے ہم نے کہا, اے اللہ کے رسول ہم کو بھی ایسا ایک درخت بنا دیجئے نا, ہمارے لیے بھی ایسا ایک درخت تو نا, ہم بھی جا کر درخت سے مرادیں مانگیں گے, ہم بھی جا کر درخت سے پوجا پاٹ کریں گے. نبی نے کہا, اللہ اکبر, تم نے وہی کہا جو بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ سے کہا تھا. موسیٰ سے کہا تھا, بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ سے کیا کہا تھا, اجعل لنا الہن کما لہم آلہہ, اے موسیٰ ہمارے لیے ایک ایسے خدا بنا دو جیسے ان لوگوں کے خدا ہیں. قال انکم قوم تجہلون, تم تو بڑی جاہل قوم ہو. یہ امت مسلمہ یہ جاہل نہیں تو اور کیا ہے, یہ جاہلوں کا کام ہے. دعائیں مانگ رہے ہیں, استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے, اللہ سننے والا ہے. ان کو ایمان نہیں کہ اللہ سنے گا, اللہ دے گا. ان کو بھروسہ ہے ان درختوں پر. یہ مرید, یہ مرشد جو سامنے کھڑے ہو کر دعائیں کر رہا ہے, اس کے پیچھے اس کے سارے مرید کھڑے ہو کر آمین آمین کر رہے ہیں. حمل والی عورتیں درخت کے پاس آ کر منتیں مانگ رہی ہیں. حمل والی عورتیں, ساری خواتین آ کر اس درخت سے منتیں مرادیں مانگی جا رہی ہیں. لوگوں یاد رکھنا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس درخت کو اٹھائے گا, اس درخت کو قیامت کے میدان میں کھڑا کرے گا, اور یہ سارے مرید, یہ چلے چپٹاؤں کو اللہ تعالیٰ اس درخت کے پیچھے کھڑا کرے گا. ہر دنیا کا باطل طریقے پر عمل کرنے والا اپنے خداؤں کے پیچھے کھڑا ہوگا. کل قیامت کے دن درخت کے پیچھے ان لوگوں کو اللہ کھڑا کرے گا جو ان درختوں سے مرادیں مانگتے ہیں, ان خبروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں. اے اللہ کے بندو, درختوں سے پوجا کرنے والوں, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ درخت کو اٹھا کر کھڑا کرے گا. اللہ کے رسول بھی ایک درخت کے پیچھے بیعت رضوان کیے تھے. اللہ کے رسول صحابہ کرام سے بیعت لیے تھے. وہ ایک درخت تھا جس کے نیچے صحابہ کرام سے اللہ کے رسول بیعت لیے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابہ اس درخت کے نیچے تبرک کے طور پر جا کر بیٹھتے تھے, جیسے یہ تبرک کے طور پر جا کر درختوں سے مانگ رہے ہیں. حضرت عمر ابن خطاب کو جب پتا چلا یہ بیت رضوان کا درخت ہے, لوگ تبرک کے طور پر اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ رہے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو جڑ سے نکال کر پھینک دیے, فتنے کا دروازہ بند کر دیے. یہ دیکھیے, یہ ایک پتھر ہے جس پتھر کو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ہمارا ایک ولی ہے. ہمارے ولی عبادت کرتے کرتے پتھر بن گئے تھے, اور یہ پتھر میں ہمارے ولی ہوتے ہیں. اس پتھر کے سامنے اگربتیاں جلائی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا, فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة, اے اللہ کے بندو ڈرو اس آگ سے جس آگ کا ایندھن اللہ تعالیٰ انسان اور پتھر کو بنا دے گا. پتھر سے مانگتے ہو, پتھر سے سارے غیر اللہ بھی مانگتے ہیں, اپنی پتھر کی مورتیاں بنا کر مانگتے ہیں. ان پتھروں سے مانگنے والوں, کل قیامت کے دن اللہ انہی پتھروں کے ساتھ تم کو جہنم میں ڈالے گا. سورہ بقرہ آیت نمبر 24, سورہ بقرہ کی 24 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے انسان اور پتھر کا ایندھن بنا کر ہم جہنم میں ڈالیں گے. اللہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, کون ہے مصیبت کے مصیبتوں کو دور کرنے والا, کون ہے مشکلوں میں کام آنے والا. الہ مع اللہ, کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے تمہارے لیے؟ ہاں, یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ کے علاوہ یہ حجر ہے, یہ شجر ہے, یہ درخت ہے, یہ پتھر ہے, یہ بابا ہے, یہ پیران پیر ہے, یہ مشکل کشا ہے, یہ غوث اعظم ہے, یہ دستگیر ہے. اللہ چیلنج کے طور پر سوال کر رہا ہے, الہ مع اللہ, کیا کوئی ہے اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کرنے والا؟ یہ کہتے ہیں ہم کو اللہ کے علاوہ مدد کرنے والا. لوگوں اس دھوکے سے بچو, کل قیامت کے دن مشرکوں کی فہرست میں تم اٹھائے جاؤ گے. اس دھوکے سے اپنے ایمان کو بچائے رکھنا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً جو لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, پکارتے ہیں غیر لوگوں کو, اللہ تعالیٰ ان کی کوئی دعا قبول نہیں کرتا, اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کو جہنم میں اٹھا کر ڈالے گا.
یہ جا کر اولیاء اللہ سے مددیں مانگتے ہیں، اللہ کے رسول سے بھی مدد نہیں مانگ سکتے میرے بھائیوں۔ آئیے طبرانی کی حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤ۔ ایک منافق تھا نبی کے زمانے میں، وہ منافق مسلمانوں کو بہت تکلیف دیتا تھا۔ لوگ اس منافق کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس آئے، بولے اے اللہ کے رسول اس منافق کے فتنے سے ہمیں بچائیے۔ انا نستغیث برسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، آپ ہماری مدد کیجئے، آپ ہمارے غوث بنیے۔ نستغیث غوث کو کہتے ہیں، آپ ہمارے غوث بن جائیے، اس کے فتنے سے بچا لیجئے۔ آپ نے بیان فرمایا انہ لا یستغیث بہ انما یستغاث باللہ، میں کوئی غوث نہیں ہوں بلکہ غوث اعظم وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا غوث ہے۔ لوگوں تم نے ان خبروں کو غوث بنا لیا، ان خبروں سے مانگنے والے تم بن گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی ان میں کا نیک آدمی مرتا تھا ان کے مجسمے بنا لیے جاتے تھے یا ان کے خبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا جاتا تھا۔ ایسے مشرکوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کی آگ دے گا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ نفع بھی نہیں دے سکتے نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ چیلنج کے طور پر کہہ رہا ہے فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، سورہ علق اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ کی آخری آیتیں اللہ کہتا ہے فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، بلاؤ جن لوگوں کو تم دنیا میں پکارتے تھے ادھر بلاؤ، بلا کر دیکھو ہم ادھر جہنم سے داروغاؤں کو بلائیں گے، تمہارے ولی تمہارے پیر کیا بچائیں گے اللہ سے تم کو؟ اگر بچائیں گے تو بلا کر دیکھ لو، کوئی نہیں بچانے والا۔ اللہ تعالیٰ ادھر جہنمیوں کے داروغاؤں کو بلا کر گھسیٹ کر جہنم میں تم کو ڈال دے گا۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، میرے دینی بھائیوں مردوں کو زندہ کرنے کے عقیدے رکھتے ہیں ہمارے مردوں کو۔ آئیے اس کلپ کا ملاحظہ کیجئے، اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے مردوں کو زندہ کرنے والے اولیاء خانے میں تبدیلی بھی لا سکتے ہیں، کنبے اذنی کا پھر ماحول بنا سکتے ہیں، میری بگڑی کو بنانے میں قباحت کیا ہے، آپ کو چاہے تو مردوں کو جلا سکتے ہیں، پیروں کے پیر ہیں۔ خانے میں تبدیلی بھی لا سکتے ہیں، کنبے اذنی کا پھر ماحول بنا سکتے ہیں، میری بگڑی کو بنانے میں قباحت کیا ہے، آپ کو چاہے تو مردوں کو جلا سکتے ہیں، پیروں کے پیر ہیں۔ یہ مردوں کو جلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ انہوں نے بنا لیا کہ میرا پیر مردوں کو جلا سکتا ہے۔ ہاں، مردوں کو زندہ کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن لوگوں کو تم مانتے ہو وہ سب کے سب غیر اللہ ہیں، وہ مشرک ہیں۔ اور ان کی یہ کتاب ہے مذہبی و سیاسی بابے جو سعودی عرب کے دارالعلوم سے چھپی ہے۔ مذہبی و سیاسی بابے، اس کتاب کے اندر لکھی ہے کہ ان کا ایک لٹن شاہ بابا تھا، ان کے بہت سارے بابا ہیں، طوطے شاہ بابا، گھدے شاہ بابا، کتے شاہ بابا، ملنگ شاہ بابا اور بارش والے بابا، اشرفیوں والے بابا۔ ان کا ایک بابا اشرفیوں والا بابا، ایسا بابا جو ایک مرتبہ آیا، اشرفیوں کی بارش آسمان سے ہونے لگی۔ ایک ولی جس ولی کا نام جناب یحییٰ نقشبندی المعروف ہے، 12 برس تک اپنی سانس کو روک کر اللہ کی عبادت کرتے سمندر کے تل میں بیٹھا تھا، سمندر کے گہرائی میں 12 برس تک بیٹھا تھا۔ 12 برس کے بعد پورا اللہ کا ذکر کر لے کو باہر نکل کر آیا، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، گوشت مچھلیاں کھا گئی تھی، پورا پانی نکل گیا تھا۔ پھر بعد میں آ کر اپنے گوشت خود تیار کر لیا۔ اور مردوں کو زندہ کرنے والے ایسے ایسے کہتے ہیں لوہے محفوظ پر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد دلا دیا، اور ایسے ایسے عقیدے رکھتے ہیں کہ ہمارے پیران پیر ایک مرتبہ کھانا کھاتے بیٹھے تھے، عبد القادر جیلانی مرغی کھا لیے، مرغی کی ہڈیاں ایک جگہ جمع کیے، بولے اے مرغی اٹھ جا، مرغی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، ہمارے پیر مرغی کو زندہ کر دیے۔ ایک مرتبہ بیان دے رہے ہیں، چیل اوپر سے اڑ رہی ہے، کائیں کوے اوپر سے اڑ رہے ہیں، کائیں کائیں کر رہے ہیں، ڈسٹرب ہو رہا ہے، کوے کو بولے مر جا، مر گیا، نیچے اس کی گردن الگ ہو کر نیچے پڑ گیا پرندہ۔ یہ سیرت غوث پاک کتاب کے اندر لکھ کر ہے ان کے واقعے۔ پھر لوگ دیکھے یہ کیسا غوث ہے، یہ کیسا پیر ہے، ایک پرندے کی جان لے لیا۔ لوگوں کا ماحول دیکھ کے پھر اس پرندے کے جھڑ کو اس کے تن سے ملا کر پھر اڑا دیے۔ مردوں کو زندہ کرنے والے میرے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ بعض انبیاء میں سے، نبیوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑ جا، لیکن یہ کہتے ہیں قم باذنی،
میرے آرڈر سے کھڑ جا. اپنی آرڈر سے زندہ کرنے والے یہ مردوں کو زندہ کرنے والے. آئیے میرے بھائیوں, اسلام کے اور بدعات و خرافات پر نظر ڈالیے. میں سنی عقیدت والا ہوں, اے تو کیوں مجھ سے چلتا ہے, ایک میں کیا سارا زمانہ بھی میرے خواجہ کے در پہ پلتا ہے, یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے, خواجہ کا سکہ چلتا. میں سنی عقیدت والا ہوں, اے تو کیوں مجھ سے چلتا ہے, ایک میں کیا سارا زمانہ بھی میرے خواجہ کے در پہ پلتا ہے, یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے, خواجہ کا سکہ چلتا. خبروں کے اوپر مور کے کٹے, قوالیوں کے اندر یہ تغرے, میرے خواجہ کا سکہ چلتا ہے, اے مرادیں بنانے والے اپنے رنگ میں مجھے رنگ دے, اور یہ خبروں کے اوپر عرس گانے والے. میرے دینی بھائیوں, یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ اس شرک کا دلدل وہ مورچے جو آپ دیکھ رہے ہیں, ڈالیے اس کلپ کو, وہ مور کے کٹے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ حجر اسود جنت سے اترا ہوا ایک سفید پتھر تھا جسے بوسہ دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اللہ تعالیٰ وہ گناہوں کو چوستا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں یہ تاثیر رکھا ہے کہ وہ گناہوں کو چوستا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اس پتھر میں اتنی طاقت نہیں کہ خود بخود کرے, اللہ تعالیٰ اس کے بوسہ دینے کی فضیلت سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یہ مورچے, یہ مور کے کٹے, یہ خبر کا مجاور ایک بار جھاڑو کا کٹا لے کے سر پہ مارے گا, گویا ان کا عقیدہ ہے ایک بار مجاور کے ہاتھ سے مار اگر کھائیں ہمارے پورے گناہ جھڑ جائیں گے, ہمارے گناہ دفاع ہو جائیں گے. گناہ کے دفاع کرنے والے مورچے کٹے. میرے دینی بھائیوں, آئیے دائیے کلپ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل, یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل, یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل, یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, یہ یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل کے نام پر یہ جو نعرے پڑ رہے ہیں, یہ سارے جھوم جھوم کے گائے جا رہے ہیں. ان کو جبرائیل سے عقیدت ایسی ہے گویا کہ یہ اللہ سے ہماری سفارش کروا کے ہماری مدد کرنے والے ہیں. بعض لوگ تھے جو جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل کے دشمن تھے, یہ بعض ہیں جو جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل سے مددیں مانگنے والے اور ان کے نام کے نقشے لکھ کر گھروں پہ ٹنگانے والے. یہ چور بابا لوگ اپنے پیٹ کا مال کما کر کھانے کے لیے ایسے تغرے گھروں پر بانٹتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا اسرائیل, اور قرآن مجید کے حروفوں کو یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اللہ 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 ذو القوۃ المتین, اور اللہ لا الہ ایت الکرسی, بسم اللہ اللہ, بسم اللہ کا نمبر, اللہ کا نمبر, الرحمان کا نمبر, الرحیم کا نمبر, بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نمبر 786. میرے دینی بھائیوں, یہ تغرا اس پر لکھا ہوا ہے دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے. یہ تمہارے دکان پہ لگا لو, پیسہ پانی کی طرح آئے گا, دودھ جیسا ابلتا ہے تمہارے گھر میں پیسہ ویسا ابلے گا. یہ چور باباؤں کے دھندے, لوگوں اس دھوکے سے بچے رہنا, اس فراڈ سے بچے رہنا. یہ فوٹو کے اندر وہ طاقت نہیں ہے. حضرت عمر ابن خطاب نے کہا تھا, اے حجر اسود, تیرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تو کسی کا نفع نقصان کر سکے. میرے نبی کو میں نے چومتے دیکھا ہے, اسی لیے میں چوم رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے تھے کہ یقیناً حجر اسود کا بوسہ دینا سنت ہے. حجر اسود کا بوسہ مسلمان اس عقیدے سے نہیں لیتا کہ یہ ہمارا نفع نقصان کا مالک ہے, صرف اس لیے کہ نبی کی سنت ہے. یہ تغرے آپ کے گھر میں برکت نازل کریں گے, آپ کے دکان میں حرام کاروبار کر رہا ہے تو بھی برکت ہونا, اور یہ فوٹو لگائے گا. اب وہ بابا بیچنے والا دن بھر خون پسینہ ایک کر کے 100 روپے میں ایک فوٹو بیچتے پھرے گا. 100 روپے میں ایک فوٹو بیٹے لے لے, کیونکہ دوپہر کا کھانا بیچارہ وہ بھی نہیں کھایا, فوٹو بکے گی تو وہ کھائے گا. اب وہ فوٹو بیچ کے خود بابا کھانے والا, اور کہتا ہے بیٹا تیرے گھر میں چھپر پھاڑ کے اللہ دولت دے گا, دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے. دکان میں بھی لگا لینا, مکان بھی لگا لینا, خوب پیسے ہی پیسے ابلیں گے. اور ایسے پیسے ابلیں گے بیٹا تو دیکھتے ہی دیکھتے مالدار ہو جائے گا. اگر اتنے پاور اس فوٹو میں ہے
تو چور بابا کو بولو اپنے گھر کے 4 دیوالوں میں 100 فوٹو ٹھوک کر بیٹھ جائے, اللہ چھپر پھاڑ کے, دیوار پھاڑ کے, اوپر پھاڑ کے, نیچے پھاڑ کے, سب تیرے گھر میں اللہ دولت لٹائے گا. جا کر کر لے, وہ نہیں کرے گا. وہ اپنے آپ کو شانہ کوا سمجھتا ہے, لوگوں کو الو بنانے کے لیے دھندے کرتے ہیں. میرے دینی بھائیو, ایسے دھوکوں سے بچے رہنا. یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا اسرائیل, کسی فرشتے کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ کسی نفع نقصان کا مالک بن سکے. یا حروف ندا صرف اللہ کے لیے کہا جاتا ہے, کسی اللہ رب العالمین کے علاوہ. یا اس کا مطلب استغاثہ مانگنا کسی زندے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یا عبداللہ, اے اللہ کے بندے آؤ. مردوں کے لیے استعمال کرنا. یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ کے نام پر نعتیں پڑھی جاتی ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. یہ صلوات اللہ علیکہ, یہ سب کیا ہے؟ یا رسول, یا حبیب, یا رسول. یہ یا حروف ندا نبی کو لگا کر یہ جتانا چاہتے ہیں کہ نبی زندہ ہے, نبی اپنی قبر میں زندہ ہے, حاضر و ناظر ہیں, نبی استغاثہ کرنے والے ہیں. اے اللہ کے بندو, نبی اپنی زندگی میں استغاثہ کرنے والے غوث نہیں بن سکے تو اللہ کے رسول سے استغاثہ کی تم کیسی امید لگاتے ہو؟ اور یا رسول کے نام پر نعت میں اتنے غلو, یہ کہتے ہیں جیسے کہہ رہا تھا اپنے ہی رنگ میں مجھے رنگ دے. ادھر خواجہ کا سکہ چلتا ہے, ادھر خواجہ کا نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں حکومت چلتی ہے. اللہ کی حکومت چلتی ہے دنیا اور آخرت میں. سکہ چلا لینے والوں, 2 دن کی دنیا ہے چلا لو, 2 دن کی دنیا ہے چلا لو. یہ دنیا جنت و جہنم کی بکنگ آفس ہے. شاعر کہتا ہے یہ دنیا جنت و جہنم کی بکنگ آفس ہے. عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہے. عمل جیسا کرو ویسا تم کو ٹکٹ مل جائے گا. کیا ہوں آقا میں, کیا ہوں بندے خواجہ کے در کا گدا ہوں. آقا میں کیا ہوں؟ تیرے خواجہ, تیرے گھر کا میں بھکاری ہوں. بندے غوث الورا ہوں اور سگے احمد رضا ہوں. میں غوث کا بندہ ہوں, پیرانے پیر غوث محی الدین کا بندہ ہوں, اور احمد رضا اعلی حضرت بریلوی اس کے گھر کا کتا ہوں. اور سگے احمد رضا ہوں, سگ فارسی میں کتے کو بولتے ہیں. اور سگے احمد رضا ہوں, یا رسول سلام علیکہ. میرے دینی بھائیوں, ہماری عقلوں پر پتھر پڑے ہیں, ہماری عقلوں پر پردے پڑے ہیں. یہ دھوکے کے پردے نکالو. یہ کتا بننا گوارا ہے ان کو. ہم اپنے مرید کے کتے بن جائیں گے, مرشد کے, ہم اپنے ولی کے پیر کے کتے بن جائیں گے. آئیے دنیا کے اندر ایسے ولی کے باباؤں کے تغرے لگا کر فلم بنانے والے اور عرس منانے والے, یہ یہیں پر اولال سید مدنی کی درگاہ کا عرس ہے. میرے دینی بھائیوں, ہم کسی اولال کے سید مدنی کے دشمن نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے میلے لگوانے سے منع فرمائے ہیں. یہ عورتوں کا ہجوم ہے. عورتیں یہاں پر جاتی ہیں, ان کو عورتیں مسجد میں آنا فتنہ ہے. یہاں درگاہوں پہ جا سکتی ہیں, بے پردہ جا سکتی ہیں, بغیر برقعے کے جا سکتی ہیں, شاپنگ سینٹروں میں بے پردہ جا سکتی ہیں, فلم تھیٹروں میں لے کر جاتے ہیں, ایسے عرسوں میں لے کر جا سکتے ہیں, مسجد کو نہیں آ سکتی. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا تھا, لا تمنعوا اماء اللہ مساجدها, اللہ کے بندیوں کو اللہ کے گھر عبادت کرنے آنے کے لیے ان کو مت روکو. یہاں عبادت تھوڑی ہوتی ہے. یہاں پر وہ انٹرویو دے رہا ہے. مجھے بہت سکون ملا یہاں اولال مدنی کے درگاہ پہ آ کر. میں بنگلور سے آ کے آئے, ہمنا بہت دل میں تمنا تھی جو دربار دیکھنے کے لیے بابا کا کرم ہے, ہم نے اتنی دور تک بلائے, اور اللہ کا فضل و کرم ہے جو بھی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر میں تمہارے دل کو اطمینان ملتا ہے. یہاں عرسوں میں جانے کے بعد ان کو دلوں کو اطمینان ملتا ہے. یہاں ہوتا کیا ہے, نظر و نیازیں چڑھائی جاتی ہیں, چادریں چڑھائی جاتی ہیں, اور مرغے بکرے ذبح کیے جاتے ہیں. نبی نے بیان فرمایا من ذبح لغیر اللہ فقد اشرکا, جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ ذبح کرے گا وہ شرک کیا. شرک کریں گے, غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا شرک ہے. اور جا کر نظر و نیاز چڑھانا, نبی نے بیان فرمایا مسند احمد کی روایت, ایک آدمی پہلے کے زمانے میں سے ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا, ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا. کیسے؟ آپ نے بیان فرمایا ایک بت پر اس نے اللہ کے علاوہ ایک مکھی مار کر بت پر چڑھایا, اللہ اسے جہنم میں ڈال دیا. ایک آدمی مکھی بھی اللہ کے علاوہ مارنا پسند نہیں کیا, لوگ اس کو شہید کر دیے, اللہ اسے جنت میں داخل کیا. جا کر عرسوں پہ درگاہوں پہ
ये नजर नियाजें, वो देखिए वो अंदर का मुजावर, वो अपने सारे मुरीदे जैसे एक पुजारी के पास मंदिर में जाकर अपने पूजा पाठ के नारल मौज और फूल संदल ये सारे चीजें पुजारी को पूजा करने के लिए दिया जाता है, वो मुजावर को दिया जाता है। वहां जाकर मुजावर को दे रहे हैं ये हमारे, वो अगरबत्ती इसके हाथ में और फूलों का टोकरा उसके हाथ में, वो देगा अपने मुरीद को, वो ले जाकर अंदर फातिहा दिलाकर फिर बाहर लाकर फातिहा की शक्कर बांटेगा। बेटे ले ले शक्कर खा, तेरी बिगड़ी बन जाएगी। वो पूजा करना, अंदर से नजरों नियाजे लेना, ये खुला हुआ शिर्क नहीं तो और क्या है। मेरे दीनी भाइयों, ये शिर्क है। अल्लाह तबारक व तआला इस शिर्क से तुमको मना फरमाता है, इस शिर्क से मना फरमाता है। इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मा दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। किसी मुर्दे को तुम अपनी आवाज नहीं सुना सकते, किसी बहरे को तुम अपनी आवाज नहीं सुना सकते। ऐ मुसलमानों, जाकर खबरों पे अपनी नजरों नियाजें मांगने वालों, जिंदे परवरदिगार को तुमने छोड़ दिया, मुर्दों के पीछे जाकर पड़े हो। वो अल्लाह समी व बसीर है, मांगो उस अल्लाह से, तुम्हारी दुआएं सुनने वाला। जाकर खबरों पे तुम सवाल कर रहे हो, खबरों से मांग रहे हो, ये धोखा है, ये इस्लाम के नाम पर फ्रॉड है जो लोगों को उल्लू बनाने के लिए। इस मुजावर का धंधा कुछ भी नहीं, साल भर लोगों के मलीदे वसूल करेगा, शक्कर वसूल करेगा। शक्कर आज 30 रुपए किलो है मार्केट में, वो शक्कर वसूल करेगा, मलीदे वसूल करेगा, मुर्गियां वसूल करेगा। उसका घर उसी तावीज पलीतों से चलता है, उसका घर उसी नजरों नियाजों से चढ़ता है। और खबरों पे जाकर चादरें चढ़ाना, मन्नतें मांगना, और इज्तिमाई शक्ल में मर्द और औरतें सारे मिलकर दरगाह पर हुजूम बनाकर, अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, मम्माता यजअलल्लाहु निद्दा उदखिलन नार। जो आदमी ऐसा शिर्क का काम करते हुए मरेगा, अल्लाह उसे जहन्नम में दाखिल करेगा, जहन्नम में दाखिल करेगा। आइए ये आखिरी वीडियो क्लिप मुलाहिजा फरमाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सारे दुनिया के लोग मिलकर भी अल्लाह के मुकाबले में कुछ नहीं नफा नुकसान दे सकते। मेरे दीनी भाइयों, यहां पर दुआएं की जा रही हैं और ये जुलूस निकाला जा रहा है। इस जुलूस के अंदर मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, राम का नाम भी लिखा हुआ है, सरस्वती लक्ष्मी की इस फोटो भी मौजूद है, मुसलमान भी हैं। मुसलमान अपने नाम के ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे गा रहे हैं, हिंदू अपने तरीके के भजन के भजनियां गाते हुए यहां जा रहे हैं। अब देखिए, ये इस्लाम हो सकता है? जरा ठंडे दिल से फैसला कीजिए, क्या यही वो इस्लाम है? ये हिंदू, ये अपने नाम के नारेबाजी करने वाले, अपने तरीके के हुजूम निकालने वाले, मेरे दीनी भाइयों, ये इस्लाम नहीं हो सकता, ये तौहीद नहीं हो सकता। ये तौहीद के नाम पर शिर्क, खुला हुआ शिर्क है। नारे सुनिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, नारे अल्लाह के अलावा कोई दूसरा माबूद नहीं, लेकिन अमल बिल्कुल उसके अपोजिट। इल्लल्लाह नहीं, इल्लाह है, बल्कि अल्लाह बिल्लाह है, अल्लाह के अलावा भी कोई दूसरा अल्लाह है। मौस का झोंका अंदर लेकर गए, नजरों निया चढ़ा, बाहर आते ही उसके नजरों को बड़े तबर्रुक समझकर लड़ झगड़ कर वहां से खा रहे हैं। मेरे दीनी भाइयों, अंदर जाने तक अब उस उधर के झोंके को कोई छू नहीं रहा, उधर के झोंके को कोई देख नहीं रहा, लेकिन ये अंदर पीर बाबा के पास जाकर आया, सारे लड़ मर कर उसे खा रहे हैं। क्यों? बाबा की छांव उस पर पड़ गई। ये मेला है, ये मेला लगा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बद्दू आकर कहा था, ऐ नबी, मैं बुआना नामी मुकाम पर ऊंट ज़बा करने की मन्नत मांग लिया हूं, क्या करूं? आपने फरमाया था, क्या वहां ऐसे मेलों में से कोई मेला लगता है? क्या गैरुल्लाह के नाम पर कोई मेला उर्स लगता है? नबी, वो सहाबी ने कहा कि नहीं। नबी ने फिर पूछा, क्या लोग वहां पर अपनी ईदें मनाते हैं? सहाबी ने कहा नहीं। आपने फरमाया, औफी नजरी का, तू अपनी नजर पूरी कर। याद रख, अल्लाह के नाफरमानी में कोई नजर नहीं चलती। ये उर्स मनाना, ये सारे के सारे नाच गाने करना, ये शिर्क नहीं तो और क्या है। मेरे दीनी भाइयों, खुला हुआ शिर्क है। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाने वाले अक्सर मुशरिक रहेंगे। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिहि व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। अल्लाह शिर्क को कभी माफ नहीं करता, शिर्क के अलावा जिसे माफ कर दे। लेकिन जो शिर्क का काम किया, वो दूर की गुमराही में जाकर पड़ा। जामे तिर्मिजी की हदीस है, अल्लाह ताला के रसूल कहते हैं, अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी, या इब्न आदम लव अतैतनी बिक़िराबिल अर्ज़ि खताया
لا تشرک بی شیئا لا تیتک بخرابہا مغفرہ، اے اللہ کے بندے میرے پاس اس حال میں آ کے تو زمین بھر کے گناہ کیا ہو، میں اس رحمتیں آسمانوں بھر کے رحمتیں لے کر قیامت کے دن میرے بندے تجھ سے ملاقات کروں گا۔ شرط یہ ہے لا تشرک باللہ، میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، میرے ساتھ کسی بابا تابا کو نہیں لگانا۔ اگر تو کسی مشرک کو شرک کے ساتھ دائرے میں نہیں رہا، میں ہر قسم کی رحمتیں لے کر تیرے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا، گناہ کبیراؤں کو بھی اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ایسے بدعات و خرافات سے ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن اور حدیث کا پیکر نما بنائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو زندگی کے آخری سانس تک اطیع اللہ و اطیع الرسول پر گامزن عطا فرمائے۔ جتنے کلپنگز یہاں پر بتائے گئے ہیں میرے دینی بھائیوں، یہ کسی ایک کو ٹارگٹ بنا کر کسی کے دل کے آزاری پہنچانے کے لیے نہیں، بلکہ مسلمانوں کے درمیان قرآن اور حدیث کے خلاف یہ خرافات ہیں جو آپ کو بتا کر قرآن اور حدیث کا درس دیا گیا ہے۔ اگر ان کلپنگوں کے ذریعے کسی کے بھائی کے دل کو آزاری پہنچی ہے، میں اللہ کا واسطہ اسے دیتا ہوں وہ جا کر پہلی فرصت میں